تو پھر یہ ہمیں جو سب سے بڑی اذیت پہنچی، اس شخص نے اللہ تعالیٰ کی توہین کی۔ اس نے کہا کہ اللہ مومل جملہ ہے، مومل کہتے ہیں جس کا معنی کوئی نہ ہو، جیسے پانی شانی، پانی کا معنی ہے جو ہم پیتے ہیں وہ پانی ہے، اور شانی کا کوئی معنی نہیں۔ روٹی سوٹی، روٹی کا معنی ہے، چھوٹی کا کوئی معنی نہیں ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کا معنی ہی کوئی نہیں لفظ اللہ کا؟ لفظ اللہ کا معنی ذات واجب الوجود ہے، وہ ذات جو پوری کائنات کی خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، جو پیدا نہیں ہوئی، جس نے سب کچھ پیدا کیا، جو کسی کی محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہیں، یہ اللہ کا معنی ہے۔ کہتا ہے مومل ہے، پھر اتنا جاہل ہے کہ یہ مرکب کہتا ہے، بے شمار جہالتیں مارتا ہے، درس نظامی تو پڑھا ہوا نہیں ہے، اور اس وقت وہ امام مجتہد بننا چاہتا ہے کہ میں امام مجتہد بن جاؤں۔ تو یہ دین پر سخت حملہ آور ہے، یہ کمائی ہے حضور کی۔ حضور خاتم النبیین ہے نا، نبی نہیں آئے گا، نبیوں کی جگہ پر ولی آئیں گے، یہ ولی حضور کی کمائی ہیں، یہ علماء ربانیین حضور کی کمائی ہیں۔ یہ ولیوں کو بابے کہتا ہے، غوث پاک کو بابا کہتا ہے، خواجہ اجمیر کو، خواجہ نقشبند کو، حضرت داتا گنج بخش کو، حضرت مجدد الفسانی کو، سب کو بابے کہتا ہے، اور کہتا ہے مشرک ہیں یہ، ان کا نبی اور ہے، ان کا خدا بھی اور ہے، مشرک کہتا ہے سب کو۔ یہ حضور کی ساری کمائی پر حملہ آور ہے۔ انہی اولیاء نے دین پھیلایا۔ جب کربلا کا واقعہ ہوا تو حضرت امام زین العابدین نے یہ سمجھا کہ اب ان کا مقابلہ مشکل ہے یزیدیوں کا، تو آپ نے تصوف کی بنیاد پر کام شروع کیا، اجرے کے اندر بیٹھ کر رجال تیار کی، علماء تیار کی، اولیاء تیار کیے، اور اولیاء کے ذریعے پھر دین کی حفاظت کی۔ ائمہ اہل بیت نے پھر امام باقر ہوئے، امام جعفر صادق ہوئے، حضرت امام حسن کی اولاد سے بڑے بڑے امام ہوئے، حضرت سیدہ نفیسہ ہوئیں، امام محمد نفس الزکیہ ہوئے، پھر آپ کی اولاد سے داتا صاحب ہوئے، آپ کی اولاد سے غوث پاک ہوئے، خواجہ اجمیر بھی آپ کی اولاد سے ہوئے۔ تو یہ سارے اولیاء جو ہیں انہوں نے دین کو بچایا ہے۔ جب ظالم اور جابر حکمرانوں کی بادشاہت قائم ہوئی، یا کسی علاقے میں انگریز کی حکومت قائم ہوئی، یہاں پر بھی رہی انڈیا میں، تو علماء ربانیین نے اور بزرگان دین نے دین کی حفاظت کی، اور دین میں اور اضافہ کیا، مسلمانوں میں اور اضافہ کیا۔ تو یہ ساری حضور کی کمائی ہے۔ آپ خاتم النبیین ہیں، خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ حضور نبی کریم کے بعد نبی نہیں آئے گا، آپ کے غلام دین کو سنبھالا دیں گے۔ تو جن غلاموں نے سنبھالا دیا ان پر یہ حملہ آور ہے۔ اور سب سے جو دکھ دہ بات ہے، یہ کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم کے بارے میں جہاں آتا ہے نا، آپ نے بت توڑ دیے، تو وہ آیت انہوں نے دیکھا تو کسی نے کہا سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، ہم نے سنا ہے ایک جوان ہے جو ان کا ذکر کرتا ہے، اس کو ابراہیم کہتے ہیں۔ تو اس کا ترجمہ کرتا ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ چھوکرا ہے کل کا چھوکرا، ابراہیم علیہ السلام کو کہتا ہے کل کا چھوکرا۔ کسی بھی نبی کی جو توہین کرے واجب القتل ہے، من سبا نبی فقتلوہ، واجب القتل ہے جو نبی کو گالی دے۔ ابراہیم علیہ السلام تو جد الانبیاء ہیں، حضور نبی کریم کی جد امجد ہیں، ملت ابراہیمی آپ کی طرف منسوب ہے۔ جس ملت ابراہیمی کے اسلام پہ جو ان بنیادوں پر آگے عمارت استوار کرتا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کو کل کا چھوکرا کہتا ہے۔ پھر کہتا ہے یہود نے کہا یہ کل کا چھوکرا ہمیں دین سمجھائے گا حضور نبی کریم کے بارے میں، حالانکہ یہود نے بالکل نہیں کہا۔ ہم نے چیلنج کیا ہے کہ ثابت کرو قرآن حدیث سے، کہاں یہود نے یہ کہا کل کا چھوکرا؟ تو اس سے ثابت ہوا کہ یہ اس کے اپنے الفاظ ہیں۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اس نے کل کا چھوکرا کہا، حضور کے بارے میں بھی اس نے یہود کی طرف منسوب کر دیا خود اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ لیکن ہم اس کو بچنے نہیں دیں گے، اس لیے کورٹ میں کیس گیا تو انشاءاللہ ہم ثابت کریں گے کہ یہود نے بالکل یہ نہیں کہا، یہ اس کی اپنی بات ہے۔ جو سب سے خطرناک بات ہے وہ کہتا ہے توحید بیان ہوگی تو پیغمبر فرشتہ بزرگ شاہی کوئی نہیں، جب توحید بیان ہوگی تو ختم سارا سلسلہ۔ اس کا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جب توحید کا عقیدہ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے تو نبی تو آتے ہیں توحید سمجھانے کے لیے، جب سمجھ آ جائے تو اب نبی شاہی کو نہیں، اس کی ضرورت ہی کوئی نہیں، نہ نبی کی ضرورت ہے نہ فرشتے کی ضرورت ہے۔ فرشتہ پہنچا چکا، نبی آگے پہنچا چکا، تو بزرگوں نے بھی پہنچا دیا، اب نہ بزرگوں کی ضرورت ہے، نہ فرشتے کی ضرورت ہے، نہ حضور نبی کریم کی ضرورت ہے۔ یہ کتنا بڑا کفر ہے، محمد رسول اللہ ختم ہو گیا کلمہ سے۔
جب لا الہ الا اللہ بیان ہوگا تو محمد رسول اللہ جو ہے نا وہ شے کوئی نہیں. یہ بھی گستاخی ہے. اور ہم نے جو مارچ کیا تھا اس روز مجھے دل کا دورہ تھا شدید. اب یہ رسالت کا مسئلہ تھا، نموس رسالت کا، میں نے یہ نکالا، جیلم تک تھا. انتظامیہ کی صبح یہاں بیٹھ کے کہنے لگے جی ہم آپ کے سارے مطالبے مانتے ہیں. میں نے کہا چلو سارے مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، ہم اعتبار کرتے ہیں. تو خیریے میں جا کے مجھے دل کا دورہ اور سخت ہو گیا. میں نے ساتھیوں سے کہا میں آگے تو میرے لیے جانا مشکل ہے، میں نہیں جا سکتا. تو انتظامیہ سے کہا جی آپ نے کہا ہے جی کہ سارے مطالبے مانتے ہیں، مانو. اور میٹنگ ہوئی ایک بڑی بھاری گوجرانوالے میں پنجاب حکومت کی. میں نے جانا تھا، بیماری کی وجہ سے نہ جا سکا، دورہ پڑ گیا. ساتھی گئے، انہوں نے کہا جی آج رات یا کل آپ کے سارے مطالبے مان لیے جائیں گے. وہ آج ہی وہ بھی رات گزر گئی، دن بھی گزر گئے، آگے بھی کئی راتیں گزر گئی، دن بھی گزر گئے. جتنے وعدے کیے نا ہمارے ساتھ انتظامیہ نے سب جھوٹے ہوئے. کبھی کہا جی آج شام کو گرفتار کر لیں گے، کبھی کہا جی 295 آج لگا دیں گے، کبھی کہا جی اس پر فورس شیڈول لگا دیں گے، کبھی کہا جی اس کی جتنی تقریریں ہیں نا ان کو ضبط کر لیں گے، ڈیلیٹ کرا دیں گے یوٹیوب وغیرہ سے. ایک وعدہ بھی پورا نہیں ہوا. ہم یہ سمجھے ہیں کہ اس پر یہود و نصارہ کی چھتری ہے، قادیانیوں کی بھی، اور اوپر سے احکام ہیں گورے انگریزوں کے، کالے انگریزوں کو. جو پاکستان کے کالے انگریز ہیں ان کو احکام ہے کہ اس کی حفاظت کرنی ہے. تو جس طرح مرزا قادیان کی گورے انگریزوں نے حفاظت کی تھی نا، پاکستان کے کالے انگریز جو ہے نا مرزا جرمی کی حفاظت کر رہے ہیں. تو ان حالات میں سخت ترین ایکشن لینے کی ضرورت ہے. علمی طور پر میں اس کا محاسبہ کر رہا ہوں، جیسے میں نے ابھی کیا گفتگو میں، اس کا میں نے پورا محاسبہ کر دیا ہے تھوڑی سی گفتگو میں. ہاں جی، اس کو ننگا کر دیا ہے میں نے. اس کے عقائد و نظریات جو ہیں اور جس کو حملے ہیں دین پر، ہاں جی، میں نے ان کو ننگا کیا ہے. تو میں انشاءاللہ تعالی نوجوانوں کے، اور یہ دیکھیں کہ 90% لوگ اس کو چھوڑ چکے ہیں پوری دنیا میں. پوری دنیا کی رپورٹیں آ رہی ہیں کہ لوگ اس کو چھوڑ رہے ہیں. جو مذہبی حلقے ہیں نا مکمل طور پر ان کے بچے اس کو چھوڑ گئے ہیں. اب چند لوگ رہ گئے ہیں جو دین دشمن لوگ ہیں، دہریہ ٹائپ ہیں، اور جو لوگ دین کے خلاف ہیں اندر سے، اور وہ دین کے خلاف چاہتے ہیں کوئی بات ملے تو ہم دین کے خلاف کریں. بس وہ چند لوگ رہ گئے ہیں. انشاءاللہ تعالی ان لوگوں کو بھی انشاءاللہ تعالی ہم سمجھا لیں گے.